یہ جو آل پارٹیز اپوزیشن پارٹیز کنونشن ہوا، ایک یہ کہ حکومت اس سے کیوں گھبرا رہی ہے، دوسرا یہ کتنی عملی سیاسی نوسنس کریٹ کر سکتا ہے یہ اتحاد؟ ایک تو یہ ہے کہ حکومت جو اس وقت ہے یہ خود بھی اتحاد کی سیڑھی پہ چڑھ کے پی ڈی ایم بنی تھی، اور پھر اسی سیڑھی سے اگلا زینہ ہوا اور اگلے زینے تک پہنچ کے یہ حکومت میں آئی تھی. تو اسے بہت اچھی طرح احساس ہے کہ جب ساری پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہوتی ہیں تو ان کا امپیکٹ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم بنا تھا تو پی ڈی ایم سے پہلے ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی تھی، اور اس کے اندر پھر پی ڈی ایم وجود میں آیا تھا. ورنہ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان نے چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو اپنے ساتھ ملایا تھا جن کی کوئی سیٹ تو نہیں تھی، لیکن انہوں نے مذہبی جماعتوں کو اپنے ساتھ ریکیپ ہی لگ رہا ہے. تو یہ ایکچولی وہ چونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک دفعہ ریکیپ ہو رہی ہے، اس وجہ سے ہر صورت میں اس کو روکا جائے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کی طرف سے عبدالغفور حیدری صاحب نے آج شرکت کرنی کی بھی، اس طرح نہیں کی کل. جی اچھا. تو اب مولانا فضل الرحمان کو بھی یہ میسج دینا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو حکومت ہے وہ آپ کے پی ٹی آئی کے قرب سے ایک جتنے نالا ہیں. یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ پی ٹی آئی کی طرف جائیں اور ہم چپ کے بیٹھے رہیں گے. اگر آپ اس طرف گئے تو ہم آپ کو بھی انہی کا ساتھی سمجھیں گے اور آپ کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو روکنے کے لیے یہ میسج دے دیا کہ دیکھیے یہ میسج مولانا فضل الرحمان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، رائٹ، یہ میسج ان کو ڈی اے خان میں ملتا ہے. وہ سمجھتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ میری نہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات ان کے جہاں وہ رہتے ہیں اس کے گرد و پیش میں کچھ مشکوک لوگ آتے ہیں، ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ دراصل یہ جو کوشش ہو رہی ہے، یہ جو لوگ مشکوک نظر آتے ہیں، یہ بھی انہیں ان سے روکنے کے لیے ہے، یعنی پی ٹی آئی کی طرف جانے سے روکنے کے لیے. مولانا اپنی سیاست میں غیر معمولی انہوں نے راستہ اختیار کیا ہے، ورنہ ہمیشہ مولانا بڑے دھیان سے اسٹیبلشمنٹ، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان میں ہی انہی کو محور مان کے چلتے رہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے پہلی بار ان سے ڈیویٹ کیا ہے. وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، ان کے اوپر الزام لگایا ہے کہ آپ جعلی حکومت ہیں. ان کو کہا ہے کہ آپ فارم 47 کی پیداوار ہے. ان کو کہا ہے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ جو 2024 کا الیکشن تھا وہ خریدا اور بیچا گیا تھا. تو ایک تو یہ معاملہ ہے جس نے انہیں اسٹیبلشمنٹ سے تھوڑا سا ڈسٹینس پہ کیا ہوا ہے. اور پھر اب یہ جو سختی ہوئی ہے یہ شاید خاقان عباسی کی وجہ سے نہیں ہوئی، یہ محمود خان اچکزئی کی وجہ سے نہیں ہوئی. آپ دیکھیں اس سے پہلے ایک وہاں پہ اسی طرح کا بالکل اسی طریقے کا ایک سیمینار آپ اسے کہہ لیں، اس کا کنونشن کہہ لیں، اس سے بھرپور تھا وہ، اس سے بھرپور تھا. اور پچھلے برس ہوا ہے جی، اور صحافیوں نے شرکت کی، ہم وہاں موجود تھے، سیاستدان موجود تھے. ہم وہاں پہ جامی صاحب بھی تھے، شامی صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، اور بہت سارے جرنلسٹ، اعزاز سید صاحب تھے. جی وہ سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے. تو اس طرح کا پروگرام پہلے بھی ہو چکا ہے. ہاں اس میں شاید خاقان عباسی نہیں تھے اور اس میں مولانا فضل الرحمان کی نمائندگی نہیں تھی. اس بار یہ جو دو فیکٹرز ہیں یہ الگ ہیں. اور شاہد خاقان عباسی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل تھے. تو اب وہ جو ساری یہ جو کھیل جو بساط بچ رہی ہے وہ حکومت کو سمجھ آ رہی ہے، اور حکومت ہر حد تک جانے کے لیے تیار. لیکن سر یہ won't it be called jumping the gun in the sense کہ ہم یہ assume کر لیں کہ مولانا ایک in practical real sense will be a part of یہ. I disagree. دیکھیں ایک یہ جو پی ڈی ایم بنا تھا اور پی ڈی ایم نے جو عمران خان صاحب کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی، وہ بھی تو ایک اسمپشن پہ تھی نا. مولانا سے مشاورت ہوئی تھی، شاید خاقان عباسی صاحب گئے تھے مولانا سے مشاورت کرنے کے لیے، اور محمود خان اچکزئی صاحب بھی تھے، اور پی ٹی آئی سے وہ ڈیٹس لے کے گئے تھے، اور اس کے بعد مولانا کے پاس گئے تھے. تو مولانا کے ساتھ جو ڈیٹس کا جو معاملہ تھا، کچھ پی ٹی آئی کا اور ان سب کا آپس میں نہیں بن رہا تھا، کلیش آ رہا تھا نا. تو 26 تاریخ جب طے کی گئی تو 26 پہ مولانا نے کہا کہ 26 کو میں نہیں. یہ انہوں نے پہلے بتا دیا تھا. سر انہوں نے ویڈیو کانفرنس پہ آنا تھا. مولانا بڑے زیرک سیاستدان ہیں، وہ کبھی بھی قطر سے اور سعودی عرب سے ویڈیو لنک پہ نہیں آئیں گے.
یہ ایک ایسی بات ہے جو خام خواہ کی توقع قائم کی گئی اور اس کے بعد وہ توقع پوری نہیں ہوئی. سر ٹھیک کہہ رہے ہیں اتنے وی پی این نہیں چلتا. دیکھیے نا, نہیں وی پی این نہیں, بات یہ ہے کہ سر میں لائٹ کیتی گل, جب آپ قطر میں بیٹھ کے یا آپ دبئی میں بیٹھ کے یا آپ سعودی عرب میں بیٹھ کے پاکستانی سیاست کو یا سیاست کی کسی اکٹھ کو یہ بات کر رہے ہوں گے تو دس از ویری ڈینجرس. نہیں یہ بات ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ توقع ہی غلط ہے. نوسنس ویلیو حکومت کے لیے نیوسنس ویلیو اتنی ہو گئی کہ حکومت کو وہ ہوٹل بند کرنا پڑا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مولانا نہ بھی آئے تو بات چل پڑی ہے.